رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. کے بارے میں وہ کون سے ایسے ورڈز ہیں جو ہمیں اپنے جذبات کے ایکسپریشن کے اظہار میں بولنے چاہیے. اب مثال کے طور پر ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے، ہم کہتے ہیں واؤ. ٹھیک ہے، یہ واؤ کس نے سکھایا ہے؟ یہ واؤ ہماری زبان تو نہیں ہے، کس کی ہے؟ یہ ہے انگریزوں کی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے مزہ ہے ہرے. تو ان الفاظوں سے اللہ تعالیٰ تو راضی نہیں ہوتے. اور ہم لوگوں نے کیا پڑھا پچھلے سیشنز میں کہ ہماری ہر جو چیز ہم بول رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہر چیز ہماری لکھی جا رہی ہے. جیسے جیسے ہم اچھا کام کرتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہوتے جاتے ہیں، اور جنت میں اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے سرپرائز رکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گفٹس رکھے ہوئے ہیں، ان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آج ایسے ورڈز کے بارے میں پڑھیں گے کہ جن کو اگر ہم اپنا لیں، اپنے عام زبان میں ان کو استعمال کر لیں تو اس سے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ کہ جب کسی کام کی ابتدا کریں تو کس سے کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، جب کسی کام کی ابتدا کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ پوری طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کسی کام کی ابتدا کرنی ہے تو کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثال کے طور پر کون کون سے کام کریں گے؟ کیا کیا کام کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں گے؟ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں بیٹا. ہاں جی، ایک ایک کام بتانا ہے. کھانا کھانے وقت. ٹھیک ہے، اور؟ ہاں جی، پانی پیتے وقت. ٹھیک ہے، اور؟ ٹھیک ہے، قرآن پاک پڑھتے وقت بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں. اور کیا کرتے وقت؟ اور کیا پڑھتے وقت ہم کریں گے بسم اللہ؟ کنگا کر رہے ہیں، جب بھی کوئی کام شروع کریں تو اس سے پہلے ٹھیک ہے، کنگا کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لیں گے. ہم لوگ سوئچ آن کر رہے ہیں تب بسم اللہ پڑھ لیں گے. اور کھانا کھانا. ایون کہ کوئی بھی کام ہو تو ہم کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد جی، اب جب کوئی ایسا مشکل کام آپ کو نظر آئے جو کہ بظاہر آپ کو لگے کہ اب تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. کیا ایسا کوئی کام ہے آپ کے ذہن میں کہ جو آپ کو لگے کہ نہیں اب تو یہ ہو ہی نہیں سکتا؟ مثال کے طور پر عید کی چھٹیاں ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے جانا تھا نانو کی طرف، وہ بس ایک آپ کی چلے گئی. اب آپ کو تو جانا تھا تو آپ کیا کرو گے؟ جانا تو آپ نے ہے ہی. تو اس وقت کہ آپ کہو گے یہ کام کرنا ہی کرنا، یہ ہونا چاہیے، تو پھر آپ کیا پڑھیں گے؟ توکلت علی اللہ. کیا پڑھیں گے؟ توکلت علی اللہ. کیا پڑھیں گے؟ توکلت علی اللہ. کوئی کام غلط ہو جائے آپ سے، ٹھیک ہے، تب بھی آپ کریں گے توکلت علی اللہ کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ پہ بھروسہ کیا، پلیز آپ مجھے بچا لینا. اچھا، اس کے بعد جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد آئے، اللہ تعالیٰ کی یاد کیسے آتی ہے؟ نماز میں تو آتی ہے. ویسے کب اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے؟ اچھا، مجھے پتا کب آتی ہے؟ جب ٹیسٹ نہیں آتا ہوتا. ارے مشکل وقت میں ہی آتی ہے یاد، ہے نا. پیار میں تو ہم کرتے نہیں اللہ تعالیٰ کو یاد. اور جب اللہ تعالیٰ کو ہم نے یاد کرنا ہو، یاد کب یاد آتی ہے؟ جب ہم لوگ ایک چیز کو سوچا ہو اللہ تعالیٰ پلیز یہ ہو جائے، پھر وہ ہو جاتی نا، ہم کہتے ہیں الحمدللہ یہ ہو گئی. ٹھیک ہے، تب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد. یا ویسے ہی جب بھی آپ کوئی قدرت دیکھو، آپ کو اللہ تعالیٰ یاد ہے، تو ہم نے اس وقت کیا پڑھنا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے؟ کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ. پھر پڑھیں لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، اب آپ نے کسی کو الوداع کہنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے گھر کوئی آیا، مہمان آئے، آپ کی فرینڈ آئی، اب آپ نے اس کو گھر سے باہر چھوڑا. ہم کہتے ہیں نا بائے بائے. بائے بائے تو اس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے. اس کی جگہ ہم کیا کہیں گے جو اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے؟ نہیں بیٹا، الوداع تو اردو کا ورڈ ہے، قرآن پاک میں تو نہیں آیا. اس کو یا تو کہیں گے السلام علیکم کہ اللہ تعالیٰ تم پہ سلامتیاں کرے، یا ہم کہیں گے فی امان اللہ. فی امان اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی امان میں رہو، آپ کو کچھ نہ ہو. کیا کہیں گے؟ اللہ کی امان میں رہو، آپ کو کچھ نہ ہو.
جب کوئی مشکل کام آ جائے، جب آپ مشکل میں ہو، مشکل کب آتی ہے؟ آپ کو کب لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے؟ کوئی ایسا کام؟ ہاں جی ٹھیک ہے، کب ہوتی ہے مشکل؟ کیا پڑھنا ہے پھر آپ نے؟ حسبی اللہ. کیا پڑھنا اس وقت؟ حسبی اللہ. اچھا، اور بچوں کو کب تک مشکل ہوتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ تو بہت مشکل آ گئی. اچھا، مجھے تب لگتی ہے جب میں کوئی کام خراب کر دوں اور ماما نے چیک کرنا ہو، ہے نا؟ ہوتا ہے ایسے؟ برتن ٹوٹ جاتا ماما مارتی. ہاں جی، برتن ٹوٹ جائیں تب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ حسبی اللہ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جب کوئی بچہ اگر چلتے گر بھی جائے، ٹھیک ہے، تبھی ہم کہتے ہیں نا، ماں کہتے ہیں حسبی اللہ. اچھا، اور کون سا مشکل کام ہوتا ہے جس میں آپ کو کہ آپ کو حسبی اللہ پڑھنا چاہیے؟ کوئی مشکل کام بتاؤ جو آپ کو لگتا ہے کہ بڑا مشکل کام ہے. اگر ٹیچر کے کاپی پہ لکھنے کے لیے کوئی کام دے دے اتنا زیادہ پھر ہاں جی، مشکل ہوتا ہے نا، کیسے کریں گے؟ تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ حسبی اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہو گیا حسبی. حسبی کا مطلب ہوتا ہے کافی ہو گیا ہمیں اللہ، یعنی کہ یہ کام اتنا بڑا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دیں گے، میں یہ سارا کام کر لوں گی، یہ میں سارا کام کر لوں گا. تب ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ حسبی اللہ. کب پڑھنا ہے یہ؟ جب مشکل ٹھیک ہے، جب برتن ٹوٹ جائے، جب چھوٹی بہن کو مما دے، آپ نے اس کو سنبھالنا ہے اور وہ چپ ہی نہ کرے، روتی رہے، مشکل ہوگی نا. آپ نے کیا کہنا ہے؟ حسبی اللہ، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے، میں اس کو چپ کرا دوں. ٹھیک ہے جی. اس کے آپ نے کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو، کسی نے آپ کی ہیلپ کی، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ہے نا. ہاں جی، کیا کہتے ہیں آپ بتائیں. شکریہ. اور انگلش میں ہم کیا بولتے ہیں؟ تھینک یو. لیکن اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے؟ تھینک یو کہنے سے اس کو کچھ ملے گا تو نہیں. ہاں، لیکن اچھی بات ہے آپ اگلے بندے کا شکریہ ادا کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک کسی انسان نے آپ کا اچھا کوئی کام کیا، جب تک آپ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے، آپ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے. تو اس وقت اگر تو وہ لڑکی، تو اس کو کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا. کیا کہنا چاہیے؟ اگر لڑکا ہو تو کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا. جب لڑکا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ میرا کام اتنا اچھا کر دیا، اب اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. جزا دے مطلب بدلہ دے. خیرہ بہت اچھا. مطلب آپ نے اگر کسی کے کوئی مشکل میں تھا، آپ نے اس کو پینسل دے دی، ٹھیک ہے، اس کے پاس ٹیسٹ تھا رائٹنگ، اس کو لکھنے کے لیے اس کے پاس پینسل نہیں تھی، آپ نے پینسل دے دی، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا جزاک اللہ یا جزاک اللہ خیرہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میری مدد کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی اچھی بہت ساری پینسلز دے دیں، ٹھیک ہے، خیر دے. ٹھیک ہے جی. کام کرنا ہے کوئی، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ نے بال کٹنگ کروانے تھے، ٹھیک ہے، اب وہ مثال کے طور پر کل کروانے تھے. ہاں، تو آج آپ گئے ہیں، کل آپ نے کروانے تھے، تو آپ نے کہا کہ میں کل ہم ضرور کریں گے. ایک ایسا ورڈ ہے بچوں، اگر آپ وہ بول لو نا تو وہ کل کام انشاءاللہ ضرور ہوتا ہے. وہ کون سا ورڈ ہے؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ. جب آپ کسی اہم کام کا ارادہ کرو کہ کل وہ ضرور کریں، مثال کے طور پر بچوں کے اہم کام کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کل شاپنگ کرنی ہے، ہم نے کل آئس کریم کھانی، کل جا کے ہم نے وہ والے انکل سے چیز لے کے آنی ہے، ٹھیک ہے. اور کیا ہوتے ہیں اہم کام آپ لوگوں کے جو آپ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے اور آپ کہتے ہو کہ بس کل مس نہ ہو؟ کل میں نے گڑیا لینے جانا ہے. اب دیکھو نا، ہو سکتا ہے کل آپ کو وہ گڑیا نہ ملے. اگر آپ چاہتے ہو وہ آپ کی گڑیا آپ کو وہی ملے، وہی چیز ملے، تو اس کے لیے آپ ایک ورڈ بول لو کہ جس سے آپ کو وہ ضرور ملے گی اگر اللہ نے چاہا. تو وہ کون سا ورڈ ہے؟ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جب آپ سیڑھیوں سے نیچے اتریں گے تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ. شاباش. سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ. آپ کی آواز نہیں آ رہی. کیا پڑھتے ہیں سیڑھیوں سے نیچے اتر کر؟ سبحان اللہ. بچے اب پڑھیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں نکالتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. جب آپ کہیں دیکھیں کسی بچے کے چوٹ لگی ہے یا ایک عمارت گری پڑی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اگر تو آپ چاہتے ہو نا کہ ان کو یہ بیماری لگے، کچھ بچوں کو اتنا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے خون بہہ رہا ہوتا ہے، کچھ بچوں کو اسکن ڈیزیز ہو جاتی ہے، اسکن کی بیماری لگ جاتی ہے، کچھ کی آنکھیں نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے آپ دیکھتے ہو، اس کو دیکھ کے آپ کو خوف آتا ہے کہ اللہ یہ کیسے ہیں، ہے نا.
تو اس وقت ایسی تباہی میں اگر آپ ایک ورڈ بول لو تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اس تباہی سے محفوظ رکھیں گے اور ان کی بھی مدد کریں گے. اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اونچی آواز سے. یعنی اللہ کی پناہ، یعنی کہ پناہ کیا ہوتا ہے بچوں؟ ہو رہی ہے تو آپ نے بارش سے بچنا ہے، تو آپ اس سے بچنے کے لیے کہاں گھستے ہو؟ گھروں میں بارش آ جاتی ہے پھر آپ کے اوپر؟ کمرے میں ہو نہیں آتی نا. اگر کمرے میں گھسے تو بارش آپ کے اوپر آ جائے گی؟ نہیں. یہ آپ نے کیا پکڑ لی؟ پناہ پکڑ لی کمرے کی. اسی طرح سے جب آپ مشکل میں ہو، آپ معاذ اللہ کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے اپنی پناہ میں لیتا ہے، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ وہ بیماری یا ویسی چیزوں سے آپ کو بچا لیتا ہے. ٹھیک ہے.